سر ایک فیصلہ جو کہ بابری مسجد کے فیصلے آنے کے بعد اور جس طرح سے ہندوتوا پروان چڑھا انڈیا میں گزشتہ 8 سے 10 برسوں میں، ایکسپیکٹڈ تھا یہ فیصلہ کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے، لیکن اب وٹس نیکسٹ؟ پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کشمیری کیا کر سکتے ہیں؟ اور کیا اب ان کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیے پہلی چیز تو یہ لیٹس لک ایٹ دی انڈین سپریم کورٹ، اس کی پوزیشن دیکھ لیں. ایک زمانے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی اچھی خاصی پوزیشن تھی. سپریم کورٹ تو بڑا کورٹ ہے. الہ آباد ہائی کورٹ نے مسز اندرا گاندھی کو فارغ کر دیا تھا اور وہ پارلیمنٹ سے اور ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تھی. یہ ایمرجنسی کی بات ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم سپریم کورٹ کی حیثیت کم ہوتی گئی، اور جب سے ہندوتوا کا پروان چڑھا، ہندوتوا کا پروان 214 میں نہیں چڑھا جبکہ بی جے پی اقتدار میں آئی، بلکہ اس وقت سے چڑھنا شروع ہو گیا کہ جب سیکولر پارٹیز لائک دی انڈین نیشنل کانگریس، ان پہ اتنا پریشر پڑا کہ وہ بھی سیکولرزم کو چھوڑ تو نہیں رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر رہی تھیں جو بی جے پی کر رہی تھی، جو ان کی انفرادیت تھی وہ انہوں نے ختم کر دی. تو اس میں ایک سمجھتا ہوں کہ جو ہندوتوا کا راج تو 2014 میں شروع ہوا، لیکن ہندوتوا کا اثر کافی پہلے ہو گیا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں وزیر خارجہ تھا تو سمجھوتا ایکسپریس کا جو بڑا مشہور ایک وہاں اس کو ڈیریل کیا گیا، سانحہ ہوا بالکل ٹرین کا. جی اور اس کے اندر زیادہ تر پاکستانی تھے. سب کو پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے، اور یہ ایک افسر بھی تھا، 2 کو سادھو بھی تھے. کافی ایویڈنس آ بھی گئی تھی، کئی سال چلا، اس کا کچھ نتیجہ نہ نکلا اور وہ سارے چھٹ گئے. تو ایک تو یہ بات ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ آپ نے اس ججمنٹ کی بات کی، بابری مسجد کا تو آپ نے خود ہی کر دیا. جو ذکر ہے وہ بھی تمام پرنسپلز جو تھے جورسپروڈنس سے ان کی وائلیشن کی گئی. یہ جو فیصلہ ہے میں تو کوئی خاص اور توقع کر نہیں رہا تھا، کیونکہ آپ کو ایک بیسک بات بتاتا ہوں کہ جو پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا قانون ہے، اس کی بنیاد ہمارے ہاں تو پرسنل میٹرز میں شریعہ ہے، لیکن باقی معاملات میں ہے جو وہ ہے کامن لا. کامن لا یعنی کہ برٹش پرنسپلز آف لا سے نکالا گیا ہے، جو کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں نافذ کریں ان ون فارم اور انادر ہے. اب اس میں ایک چیز کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہیبیس کارپس کا میٹر ہو تو جج کو رات سوتے ہوئے بھی اٹھا دو. وہ تو خیر اچھے دنوں کی بات تھی، میرے والد مجھے کہا کرتے تھے. زمانہ بدل گیا، لیکن زمانہ ایسے بدلا ہندوستان میں کہ کم سے کم باقی ملکوں میں ہیبیس کارپس کا نام آئے تو سن تو لیا جاتا ہے، اس کو پھر آگے ٹال مٹول بھی ہو جاتی ہے، میں مانتا ہوں. لیکن ہندوستان میں تو یہ کمال ہوا کہ ہیبیس کارپس کی پٹیشنز دائر کی گئیں، جو کشمیری پکڑے گئے تھے وہ بھائی سنا ہی نہیں گیا. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کوئی توقع زیادہ مجھے تو نہیں تھی، پتہ نہیں کس کو تھی. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اس ججمنٹ کا جو اثر کیا ہے پاکستان پہ اور کشمیریوں پہ، اور اس کا میں سر یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. سر ایک چھوٹا سا سوال میرا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تو بالکل امید نہیں تھی، ہمیں بھی امید نہیں تھی، لیکن انڈین مسلمان یا جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر ہے وہاں کے جو کشمیری ہیں جو کہ انڈین نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس اور محبوبہ مفتی کی سیاست ساری عمر کرتے رہے، اور یہ سارے بھی مایوس ہو چکے ہیں. سب کے آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر وہی ہوگا کہ پھر وہ مسلح جدوجہد ہی ایک واحد رستہ رہ جاتا ہے جو کہ وہ کرتے آئے ہیں اب تک. جی میری آنے والی کتاب ہے اس میں نے یہی کہا ہے کہ 370 آرٹیکل جو ہے پرائم منسٹر مودی نے سیلف گول کیا تھا، اپنے گول میں گیند پھینک دیا. اب اس میں بحث ہو سکتی ہے لیکن میں اپنا ایشو کلیئر کر دوں گا. آپ نے جو بات کی ہے، ہندوستان میں 3 قسم کی آرا تھی. ایک جو پاکستان سے الحاق چاہتے تھے،
ایک جو آزادی چاہتے تھے اور ایک جو اس قسم کی گورنمنٹ تھی، جیسے شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس، مفتی محمد سعید کی PDP، اب ان کے دونوں کے ایک کے بیٹے، ایک کے نواز پوتے ہیں، ایک کی بیٹی ہیں، وہ انہی پارٹیز کی انچارج ہیں کانگریس میں، اس میں نیشنل کانفرنس میں اور PDP میں۔ ان کی کچھ نہ کچھ ہوتی تھی کہ الیکشن میں ان کو حصہ لینے دیا جاتا تھا اور گوں کی کوئی پوزیشن تھی، لیکن اس اقدام سے سارے کشمیر میں یونٹی ہو گئی کہ ہندوستان کا جو یہ اقدام تھا اتنا پاپولر تھا کہ ہندوستان کو اس قسم کے اقدامات اٹھانے پڑے۔ آپ شاید بھول گئے ہوں گے، میں نہیں بھولتا، کہ کچھ دن پہلے جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں کہ کوئی حملہ ہوگا کچھ پلگرمز پہ، فوجیں بھیجی گئیں، اور آگے اتنی فوجیں تھیں، مزید فوجیں بھیج دی گئیں۔ یعنی ان کو پتہ تھا، کوئی حیرانی نہیں تھی کہ اس سے اتنی نفرت بڑھے گی ہندوستان یا کشمیر میں، کہ ان کو پہلے سے پتہ تھا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس ججمنٹ کی بات کی ہے، یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہمارا جو معاملہ ہے پاکستان کا، اب ایک کشمیریوں کا معاملہ ہے، ایک پاکستان کا۔ میں پاکستان کی بات کروں گا، پھر کشمیریوں کی بھی بات کرتا ہوں۔ پاکستان کا کیس تو ریسٹ ہی نہیں کرتا۔ آرٹیکل 370 ہمارا تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن، یا شملہ اگریمنٹ جو جناب ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی صاحبہ کے درمیان طے پایا تھا، اس میں ایک ہماری، اور اس میں بھی وداؤٹ پریجڈس ٹو پاکستان's انٹرنیشنل رائٹس، اس میں کہا تھا وداؤٹ پریجڈس ٹو رائٹس اینڈ آبلیگیشنز آف آئیدر پارٹی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بائی لیٹرلی بھی سملا اگریمنٹ میں ہمارے رائٹس ہیں، انٹرنیشنلی تو ہیں ہی ہیں، اور انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو یونیلیٹرل اقدامات سے نہیں ختم کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے، میں غزہ کا پھر دوبارہ ذکر کروں گا، لیکن اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ اسرائیل کہتا آ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، تو ایون امریکہ has been compelled to say کہ نہیں جی آپ یہاں، اب وہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، کہ نہیں آپ یہاں آکوپیشن نہیں کریں گے، اور گھڑی گھڑی کہے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو راکٹس بھی سپلائی کر رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن، ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، ویٹو بھی کر رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا پڑے گا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن جو ہے 1948۔ ان ادر ورڈز امریکہ بھی لیگیلٹی کی طرف سمجھ یہ رہا ہے کہ اس کا رستہ وہیں نکلے گا۔ اب بات یہ آ رہی ہے جہاں پاکستان کا تعلق ہے، ہمارا تو یہ میں نے کہا سیکورٹی کونسل ریزولوشنز اینڈ بائی لیٹرلی انڈر سملا اگریمنٹ۔ اب آ جائیے کشمیریوں کا۔ کشمیریوں سے بہت ظلم ہوا ہے، بہت دیر سے ظلم ہو رہا ہے۔ شیخ عبداللہ کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو نے معاہدہ کیا تھا جس کے تحت ان کو میکسیمم انٹرنل اٹانومی دی گئی تھی، اور سوائے 2-3 ایشوز کے فارن پالیسی، ڈیفنس وغیرہ، اسی لیے ان کا سیپریٹ کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، سیپریٹ جھنڈا تھا، جھنڈا تو 1 2 3 4 اور ریاستوں کا بھی ہے۔ اب پوائنٹ اس میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو کام کیا ہے، نہ تو کشمیریوں کی صحت پہ کوئی اثر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے آج کل میں ہندوستان نہیں جا رہا، لیکن مجھے بہت سے انڈینز پاکستان سے باہر، میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں، میں نے پھر کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں ٹریک 2 پہ بینکاک میں کچھ مہینے پہلے، پھر زوم پہ میری انڈینز کے کیونکہ میرا دل نہیں چاہتا دلی جانے کو، ہندوستان جانے کو، پہلے میں جایا کرتا تھا، جو حالات ہیں اس کی وجہ سے میں نے سوچا میں زوم پہ بات کروں گا۔ ہر بندہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے ہندوستان کے اندر اور باہر کہ بتائیں جی 4 پوائنٹس ویلڈ ابھی بھی ہیں یا نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حالانکہ مودی صاحب یہ کر چکے ہیں جو انہوں نے کرنا تھا، جو تیر انہوں نے چلانے تھے وہ تیر چلا چکے ہیں، تیر مار چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے سوچنے سمجھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا اور اس کو کرنا پڑے گا۔ تو کیسے ہوگا؟ بڑا حل ہے کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جو 1948 کے بعد ہر وزیر اعظم پاکستان میں سول یا ملٹری اور انڈیا میں باوجود یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کہتے ہیں سیکورٹی کونسل ریزولوشن، اور وہ کہتے ہیں ٹو ٹنگ، لیکن کمپیل ہو گئے بات چیت پہ، زمینی حقائق کی بنیاد پر۔ The closest we came was
جس کو 4 points کہتے ہیں, جو 10-12 پوائنٹس ہیں, میں نے کتاب میں جس کا ذکر کیا ہے, 10 مرتبہ یا آپ جنگ کے دہانے پہ تھے یا آپ لڑ چکے ہیں. آخری جنگ 1998 میں کارگل میں ہوئی تھی. اس کا مسئلہ اس دن یا ہندوستان یہ کہے کہ کشمیریوں نے ہمیں قبول کر لیا ہے, یہ تو کوئی بیوقوف ہندوستانی بھی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے دل سے ہمیں قبول کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو چین بھی انوالو ہو گیا ہے. جو بات ہوئی تھی لداخ کے اوپر جو جنگ ہوئی ہے, اور اس نے کلیئر کیا ہے چائنیز فارن منسٹر نے کہ یہ ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ ہے. تو اس پہ پاکستان بھی پارٹی ہے, اس پہ کشمیری بھی پارٹی ہیں, اس پہ چائنا بھی پارٹی ہے. یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا, نہیں تو غزہ والی سچویشن آپ کے سامنے ہے, جتنا مرضی ظلم کر لیں یہ معاملہ سر اٹھاتا رہے گا. اور ایک میں وارن کرنا چاہتا ہوں, فرق ہے غزہ میں, فلسطین میں اور کشمیریوں میں, اور پاکستانیوں میں اور مصریوں میں. فرق کیا ہے کہ سب سے بڑی فوج اس علاقے کی مصر کی فوج تھی, اور سب سے ویل ٹرینڈ فوج تھی جارڈن کی, جو جنرل جان گلاب پاشا نے ٹرین کی تھی. وہ کر چکے ہیں ان کے ساتھ معاہدے, کیمپ ڈیوڈ. پاکستان نے کوئی معاہدہ نہیں کیا انڈیا کے ساتھ جس میں کشمیریوں کے رائٹس کا سودا کیا گیا ہے. وی آر اے نیوکلیئر پاور, دے نو اٹ. کوئی ہوش آدمی نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کا نہیں سوچتا. بٹ وی ہیو اے 5th largest army in the world. اگر خدا نہ خواستہ دونوں میں جنگ ہوئی تو فرگٹ نیوکلیئر وار, وہ تو پاگل سوچے گا. کنونشنلی بھی یہ اتنا ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے کہ یہ نہیں ان کو سمجھ آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ not a repetition of Gaza. This will be a war of a different nature. So India should realize that Pakistan is not going to stop supporting them politically, legally, and at the international diplomatic level. But we are prepared for a dialogue, and dialogue is the only answer.